أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، انشاءاللہ آیت نمبر 104 تک آج ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے، 98 تا 104۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہدایت کے بارے میں اور قانون ضلالت، یعنی کن کو ہدایت ملتی ہے اور کن کو اللہ تعالیٰ گمراہی رہنے دیتا ہے۔ کون ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ گمراہی رہنے دیتا ہے، اور پھر جو گمراہ رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے اور منہوں کے بل انہیں چلائیں گے، اور چہروں کے بل ان کو چلایا جائے گا، اور حال یہ ہوگا کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی آگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوگی تو ہم پھر انہیں اس آگ کو بھڑکائیں گے، گویا ہم اس آگ کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیں گے بلکہ اسے گرم ہی رکھیں گے۔ اب آج والی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا اس لیے ہوگا، ذالک یعنی یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہوگا، یہ ہوگی جزاؤہم ان کی جزا، یہ ان کے لیے سزا ہوگی، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، یعنی انکار کیا ہماری آیات کا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خَلْقًا جَدِيدًا، از سر نو پیدا کر کے، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کر کے اٹھایا جائے گا، ہماری نئی خلقت ہوگی۔ ان کے اس آخرت کے انکار کی سبب، جو انہیں آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں تھا، یا آج بھی جو یقین نہیں ہوگا جسے، یہ سب کے لیے ہے، ان کی جزا ہوگی یہی کہ آخرت میں ان کو اس انداز سے اٹھایا جائے گا کہ وہ منہوں کے بل چلیں گے اور اندھے بھی ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ اندھے بن کر رہے، انہوں نے آنکھیں کھولی ہی نہیں کہ ہم دیکھتے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ کانوں پہ انہوں نے ڈاٹ لگا دیے، پردے ڈال دیے کہ ہم حق نہ سنیں اور ہم حق نہ بولیں، تو وہاں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی وہ ذات، وہ اللہ، الذی، جس نے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی وہ اللہ جس نے یہ آسمان پیدا کیے، السماوات اور الارض اور زمین پیدا کی، قادر، کیا وہ قادر نہیں ہو سکتا، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ اس جیسا پھر تخلیق کرے، یعنی پہلی بار تخلیق کرنا مشکل ہے، دوسری بار تو پہلی بار سے آسان ہے، کہا جس نے پہلی بار آسمانوں کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ وَجَعَلَ لَهُمْ، اور ٹھہرایا ہے یا اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے، اجلاً، ایک معین وقت، ایک مدت، ایک معین وقت اس کے لیے مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں،
یعنی یقینی طور پہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کب ان چیزوں کو وہ ختم کرے گا اور کب دوبارہ ان کو پیدا کرے گا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، تو انکار کیا ظالموں نے، قبول نہ کیا ظالموں نے، الا کفورا، سوائے ناشکری کے۔ انہوں نے ناشکری کی اور انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ ہمیں بار بار اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالی ہم کو پیدا فرمائے گا دوبارہ؟ یہ موت جو یہاں کی موت ہوگی یہ آخری موت نہیں ہوگی، بلکہ اس موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح سے پہلی بار اس نے ہمیں پیدا کیا وہ دوبارہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ قل، کہہ دیجئے آپ، لو انتم تملکون، کہ اگر تم مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کے خزانوں کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذن، اگر ایسا ہوتا، لَأَمْسَكْتُمْ، تو تم روک کے رکھتے اس خزانے کو، ان خزانوں کو تم روک کے رکھتے، خشیت الانفاق، انفاق کے ڈر سے، کہیں یہ خرچ نہ ہو جائے، یعنی کہیں وہ سارے خزانے ختم نہ ہو جائیں، خرچ نہ ہو جائے، اس ڈر سے تم انہیں روک کے رکھتے، تم کسی کو کچھ نہ دیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان جو ہے وہ تنگ دل واقع ہوا ہے، انسان بڑا ہی کنجوس واقع ہوا ہے۔ یعنی ان کی جو دوسری وجہیں تھی، ایک بڑی وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو نبی ہونا ہی وہ ہم میں ہونا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، سب ہمارے پاس ہے، ایک فلاں کو کیوں ملا، یہ اب ہمارے برابری میں آ گیا، ہم جو ٹھہرے یہاں پہ ہم سادات ہیں، ہم سردار ہیں، ہمیں ملنی چاہیے تھی، اب تو یہ ہماری لیول کا آ گیا۔ وہ کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جس مقام پہ آ گیا اب میرے اس مقام پہ کوئی دوسرا نہ آ جائے۔ کسی کو تھوڑا سا بھی کوئی اقتدار ملا، تھوڑی سی بھی کسی کو کوئی بزرگی ملی، کوئی رتبہ ملا، تو اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ بس یہ میرے پاس ہی رہنا چاہیے، اب کسی اور کو نہیں یہ چیز ملنی چاہیے۔ تو کہا کہ اگر ان کو میری رب کے خزانے، ان سے کہو کہ میرے رب کے خزانے اگر ان کی ملکیت میں دیے جائیں، ان کو دیے جائیں، تو کسی کو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے، وہ بالکل روک کے رکھیں گے، کسی کو نہیں جانا چاہیں گے، کہیں گے اگر سمندر بھی ہمارے پاس ہے، سمندر ہونے کے باوجود ہم اس میں سے تھوڑا سا کچھ قطرے بھی کسی کو نہیں دیں گے، خطرہ ہوگا کہ خرچ نہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور یقیناً ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، روشن نشانیاں، ہم نے 3 روشن نشانیاں، 9 معجزات عطا کی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں، کھلی نشانیاں، معجزات عطا کی۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ ان کو ملی، جب ان کے پاس وہ آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، فَقَالَ لَهُ، تو کہا اس سے فرعون نے، اِنِّي لَأَظُنُّكَ، میں تو تجھے سمجھتا ہوں، میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، کہ تو مسحور ہے، جادو کیا گیا، تجھ پر تو جادو کیا گیا ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دی گئی تھی، یہ 9 آیات کون سی تھیں، جن کا ہم نے سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی چیز عصا، وہ عصا جو وہ پھینکتے تھے جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا، یعنی ہاتھ جب آپ بغل میں ڈال دیتے تھے، وہاں سے نکالتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا، چمکتا تھا وہ سورج کی طرح۔ یہ دوسری نشانی تھی۔ تیسری نشانی جو دی
پوری وہاں ایک بہت بڑی بھیڑ کے سامنے جادوگروں کی شکست اور ان کا اسلام قبول کرنا. 3 آیتیں. چوتھی نشانی قحط سالی جو ان پر پڑی پورے ملک پہ، جو فاقہ کشی ان پر پڑی، یہ چوتھی نشانی تھی. اور پھر طوفان، پھر ٹڈی دل، وہ جو آپ نے پڑھا، طوفان والجراد والقمل والزفادیہ. طوفان، ٹڈی دل، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب. یہ 9 نشانیاں، 9 عذاب. کبھی ایک وہ آ جاتے گر گراتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اب کچھ کرو، اب دعا کرو، بس اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اب ہم آپ پہ ایمان لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب ٹل جاتا، وہ پھر مکر جاتے، پھر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی. پھر دوسرا آتا، پھر آتے وہ. بار بار یہ 9 نشانیاں دی گئیں، لیکن انہوں نے ان 9 نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انکار کیا. تو ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 9 آیات کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے. حضرت صفوان نے وہ روایت کی ہے کہ ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں، ایک یہودی دوسرے یہودی سے کہتا ہے چلو اس نبی سے یہ سوال کریں، یہ 9 آیتیں کیا ہے جو آیت نازل ہوئی ہے 30 آیات، ذرا ان سے پوچھتے ہیں 9 آیات کون سی. انہوں نے کہا بھائی تم نے اس کے لیے نبی کہا، اگر وہ سنے گا تو اس کا چہرہ چمک اٹھے گا، یعنی وہ خوش ہوگا، تم نے نبی کیوں کہا؟ کہا اچھا چلو پوچھتے ہیں. جب وہ آگے انہوں نے سوال کیا کہ یہ 9 آیات کیا ہیں، تو اس وقت جو آپ نے جواب دیا اس نے کہا کہ دیکھو یہ 9 آیات کیا ہیں. پہلا حکم اس میں کہ تم شرک نہ کرو، دوسرا زنا نہ کرو، تیسری چیز قتل ناحق سے بچو، چوتھی چیز چوری نہ کرو، پانچویں جادو نہ کرو، چھٹی آیت کسی بے قصور کو سلطان کے پاس اس لیے نہ لے جاؤ کہ اسے قتل کرے، ساتویں چیز کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، آٹھویں چیز جنگ سے فرار اختیار نہ کرو، اور 9ویں آیت اور ساتھی کہا کہ اس میں مجھے مغالطہ ہے یہی والی تھی یا کیا، لیکن یہ کہا ان سے کہ یہ صرف آپ کے لیے، صرف تمہارے لیے ہے، وہ یہ کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو. تو یہ 9 آیات ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. تو پھر پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا پھر تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے یہ یہودی ہم کو قتل کر ڈالیں گے، ہم کو مار ڈالیں گے، لہذا ہم قبول نہیں کرتے، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں واقعی آپ اللہ کے نبی. تو یہ بھی ایک روایت ہے. بہرحال یہ بھی اس کی تشریح میں کچھ مفسرین نے دی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے 9 آیات، 9 معجزے عطا کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. پھر ذرا پوچھو تم ان بنی اسرائیل سے کہ جب وہ ان کے پاس آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، تو فرعون نے ان سے کہا کہ میں تو تمہیں سمجھتا ہوں ایک مسحور، یعنی سحر زدہ. کچھ مفسرین نے یا مسحور سے معنی لیے ہیں ساحر، یعنی ہم تو تمہیں جادوگر سمجھتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو، کیونکہ فرعون انہیں جادوگر بھی کہا کرتا تھا. تو اس کے جواب میں کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ قال، فرمایا لقد علمت، بتحقیق تو جانتا ہے، تو ٹھیک طرح سے جانتا ہے، یقینی طور پہ تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، کسی نے نہیں اتاری یہ چیزیں، یعنی اگر یہ چیزیں نازل کیں، یہ ان کا نازل کرنے والا کوئی نہیں تھا، چاہے کسی بھی قسم کا عذاب تھا، چاہے طوفان تھا، چاہے ٹڈی دل تھا، چاہے وہ جوئیں تھیں، چاہے وہ مینڈکوں کا عذاب تھا، چاہے وہ خون کا عذاب تھا، یعنی یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاری الا، سوائے رب السماوات والارض، سوائے اس کے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے فرعون تو ٹھیک طرح سے جانتا ہے، تیرے دل میں یہ بات اتری ہے، تو جانتا ہے کہ اس قسم کا یہ ایک جادوگر کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ قحط سالی برپا کرے، یہ جادو ایسا نہیں کر سکتا.
جادو ایسا نہیں، جادو کے ذریعے ایسا ممکن نہیں کہ وہ خون کا عذاب دے. ہر چیز جو جہاں جتنا پانی تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا. جادوگر کی بس میں یہ بات نہیں کہ وہ دیکھے کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہے. آپ شوز لگانے کی کوشش کریں، ان میں مینڈک، بستر پہ آپ جائیں وہاں مینڈک، ادھر مینڈک، برتن میں، کھانے کے برتنوں میں، ہر جگہ مینڈک. یہ عذاب کیا ہے؟ جادوگر کی طاقت نہیں کہ اتنی بڑی چیزیں وہ لائیں. تم ٹھیک طرح سے جانتے ہو کہ یہ جتنے بھی معجزات ہیں یہ رب السماوات والارض کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں. یہ جادوگر کا کام نہیں ہو سکتا، کسی ساحر کا کام نہیں ہو سکتا. فرمایا ہؤلاء ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، جو بصیرت کی جمع ہے، یعنی یہ آنکھیں کھول دینے والے بصائر. یہ ایسی چیزیں جو بصیرت افروز نشانیاں، یعنی ایسی نشانیاں جن سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، جن سے انسان کو ٹھیک طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. لیکن وہ سب چیزیں دیکھ کر بھی وہ اندھا ہی رہا، اس لیے وہاں بھی اسے اندھا ہی اٹھایا جائے گا. فرمایا یہ تم بصیرت افروز نشانیاں دیکھ کر بھی تم نہیں مانے، اور میں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور میں تمہیں سمجھتا ہوں، میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں، یا فرعون، اے فرعون، مثبورا، کہ تم ہلاک ہونے والے، تمہاری شامت آ ہی گئی ہے. دیکھیں کیا ہے ایمان کیا. ایک تو اس وجہ سے کہ وہ پیغمبر تھے اور جلالی پیغمبر تھے، گھبرانے والے نہیں تھے، تیز ترار پیغمبر تھے، جلالی پیغمبر تھے. دوسرے ان کے ساتھ وہ رہے تھے، ایک ساتھ گھر میں پلے تھے، تو فرعون کو تو چھوٹا بھائی سمجھتا تھا. اس اعتبار سے بھی انہوں نے کھل کر ان سے بات کہی. جب اس نے کہا کہ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو جواب میں کہا انی اظنک یا فرعون مثبورا. انہیں مسحورا کہا، انہیں کہا مسبورا. انہیں کہا تم مسحور ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مسبور ہو، یعنی تم ہلاک ہونے والے، تمہاری شامت آ ہی گئی ہے، اب تمہیں ہلاک ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. فارادہ، پھر ارادہ کیا فرعون نے، ان یستفزہم، کہ وہ اکھاڑ پھینکے، نکال دے، من الارض، اس زمین سے. یعنی بہت ساری پریشانیاں ان پر. انہوں نے بھی وہ اس وقت پھر ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا، جیسے اس کے باپ نے پہلے کیا تھا کہ کہیں وہ بیٹا نہ آ جائے جس کے بارے میں ان سے کہا گیا تھا وہی تمہیں یہاں سے بے دخل کر دے گا. اس وقت اس خوف سے اس نے دوبارہ اس چیز کو رائج کیا، اب اس لیے کہ ان بنی اسرائیل کی جڑ ہی ختم کر دی، اکھاڑ پھینکے انہیں. فاراد ان یستفزہم من الارض، جب اس نے اس قسم کا ارادہ کیا اور ان پہ پھر سختیاں شروع کی، پھر ان کے بیٹوں کو اب دوبارہ قتل کیا جانے لگا، تو کیا ہوا پھر؟ فاغرقناہ، پھر ہم نے اسے غرق کر دیا. ہم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے اور فرعون ان کا تعاقب کرنے لگا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاغرقناہ، ہم نے غرق کر دیا اسے، یعنی فرعون کو، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، جمیع، سب کو ہم نے غرق کر دیا. اس میں ایک صاف واضح سبق تھا اس وقت کے مشرکین کے لیے کہ جو تم کر رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ، یہی کچھ کیا موسیٰ کے ساتھ بھی کیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں غرق کر کے رکھ دیا. تمہیں بھی جان لینا چاہیے تم جو کچھ کر رہے ہو تمہاری بھی شامت آنے والی، پھر تم پر بھی عذاب آ کے رہے گا. یہ یقین کی کیفیت جب تک نہ ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے گی کہ یہ ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے ہمارے لیے کسی بھی موقع پہ، کسی بھی وقت، کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہمیں دی جا رہی ہے ہم کس حد تک ان ہدایت پہ عمل پیرا ہے. کوئی چیز آڑے نہ آئے، ہماری مصروفیت آڑے نہ آئے کہ ہم دین سے دور رہیں. کوئی لالچ، کوئی خوف یا کوئی بھی چیز جو ہے اس راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اگر ہم نے اس رکاوٹ کو دور نہیں کیا بلکہ وہ بہانہ کر کے ہم بیٹھے رہے تو اللہ تعالیٰ بچائے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کا انتظار کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ابھی آیت نمبر 104 بس یہیں پہ بند کریں گے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، من بعد ہی، اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے،
اسکن الارض، رہو تم اس ارض مقدس میں، اس ملک میں رہو اب تم. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا کون سا وقت؟ وعد الآخرہ، دوسرے وعدے کا وقت. جئنا بکم لفیفا، تو ہم لے آئیں گے تم سب کو جمع کر کے ایک جگہ. اس آیت کا مطلب مفسرین نے لیا ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں ہے کہ آخرت میں ان سب کو جمع کیا جائے گا، پھر وہاں بھی انہیں وہ عذاب دیا جائے گا. لیکن ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہیں پہ وعد الآخرہ جو ہے دوسرا وعدہ وہ وہی ہے کہ ان کو جمع کیا جائے گا، ان کو سزا سنائی گئی ہے کہ یہاں بھی انہیں سزا ملے گی. اور چونکہ وہ بکھرے ہوئے ہیں یہود مختلف جگہوں پہ دنیا کے مختلف علاقوں میں، ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا. جو ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے گریٹر اسرائیل کی، اس لیے وہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ مجھے یقین ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب انہیں دیکھا ہے وہ ان کے لیے گریٹر گریو یارڈ بن جائے گا، تو بہت بڑا قبرستان ان کے لیے بن جائے گا. یہ فرمایا کہ وعد الآخرہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لپیٹ کر ہم ایک جگہ تمہیں جمع کریں گے اور وہاں تمہیں وہ سزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یقین کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال کرے، عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.